لیکن ہوتا یہ ہے کہ ظاہری شریعت والے، اور یہ ظاہری شریعت کا میں جملہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے صحابہ کرام کے اوپر اعتراض مت کرو، اس لیے کہ صحابہ پر اعتراض اگر کرو گے نا، اگر ذرہ برابر بھی میرے آقا کے ساتھیوں پر، صحابہ کا کیا مقام ہے؟ اولیاء اللہ کے دوست ہوتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے دوست ہیں نہیں؟ اگر تم عاشقین رسول ہیں تو اللہ کے دوستوں سے زیادہ محبت رسول اللہ کے دوستوں سے ہونی چاہیے نا۔ ہمارے پاس صحابہ کی عظمت، ہم وہ نہیں ہیں کالے کپڑے والے کہ جو حب علی کے اندر میں ہم صحابہ اکرام کے ساتھ میں اپنے عقیدوں کو خراب اور ناپاک کریں۔ ہم تو اولیاء کو بے شک اپنی آنکھوں کا تاج اور اپنے روح کی غذا اور عبادت عین سمجھتے ہیں، ان کے تذکرے، ان کے آستانوں کی زیارت کو، ان کے نظاموں کو لے کر چلنے کو۔ یہ تو عقیدے کی صورت میں داخل ہو گئی، ہمارے پاس میں چیز ہے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ لیکن ہم سے یہ امید مت رکھو کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو، ہم کو تانا مت دو کہ صحابہ صحابہ صحابہ۔ جو بے ادب ہو، جس کی نیت خراب ہو، اور جو جسے کیریکٹر لوز ہو، ان کو تانا دو اس بات کا۔ صحابہ کی عظمت ہماری کس بنیاد پر؟ ہم کو قرآن کی صحابہ کی عظمت مت بتاؤ اور وہ کتابوں کی طرف میں بولو، یا پھر ان کی کتابوں کے نکات بولو، یا وہ عہدے کھولو، نہیں، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے سامنے ایک بڑا مقصد ہے، اور یہ جو مقصد ہے جو حق کے اعتبار سے، اس کے لیے نہ کتابوں کی ضرورت ہے، نہ علم کی ضرورت ہے، نہ تعلیم کی ضرورت ہے، بلکہ صرف اور صرف ایک تو قلب معصوم کی ضرورت ہے، دوسرے اخلاق اور کردار کی ضرورت ہے، جس سے ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ہم کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو زبردستی کے وہ ضرورتوں کی طرف میں ہم کو کیوں مسلط کرتے ہو کہ نہیں ان کو تفسیر پڑھنے پر لگاؤ اور ان کو احادیث کے حوالے دے دو؟ اس کا انکار نہیں کرتا ہوں میں، لیکن ہم جس نظام کو، جس مقصد کے ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں، ہم جانتے ہیں نا کیا ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو بھی اگر کتابوں کی طرف میں بھیج دیں، تفسیروں کی طرف میں بھیج دیں اور حوالوں کی طرف میں بھیج دیں، تو حوالوں کی طرف تو انہیں بھیجے گا جو خود ڈرپوک ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ حوالے ہو جائے، اور پنجتن پاک اور آل رسول اور اولیاء کا نظام جو ہوتا ہے راستہ بتا دینے کا نہیں ہوتا، بلکہ راستے کو اپنی طرف سے موڑ لینے کا ہوتا ہے۔ اور موڑ لینے کا کون؟ جس کو خوف اور شک ہو اور جس کو جنت و جہنم ڈرائے، وہ نہیں نا۔ جو تیرنا جانتا ہے وہ سمندر کی گہرائی سے خائف نہیں ہوگا، زیادہ کم بولو تو اس کے بالا پکڑ کے ہلو ڈھکل دے گا، ارے میں بچا دوں، فکر کیوں کرا تم، ارے رے میں تو مر گیا نہیں مرتا، میں ہوں نا، فکر نہ کر۔ اتنی ہمت رکھتا ہے وہ، کیوں کہ معلوم ہے کہ وہ سمندر کا واسی ہے۔ جن کو مولا علی نگاہ کرم کے ذریعے سے یہ سمندر کا خطرہ بھی خدا کی قسم عطا کر دے، وہ سمندر سے خوف اور خائف نہیں رہتا، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ تو سمندر ہے، میں جانتا ہوں۔ کانفیڈنس نہیں ہے وہ، بلکہ دیانتداری ہوتی ہے۔ اس لیے حوالے کرنے والے یا حوالے دینے والے نہیں ہوتے اہل طریقت، بلکہ وہ تو ان کے رخ کو موڑ کر اپنے حوالے کر لینے والے ہوتے ہیں۔ اس کو تو کوئی ٹینشن نہیں رہتا، بلکہ وہ کیا ہے، فکر مت کر، میں ہوں نا تیرے ساتھ میں۔ یہ تکبر کی بنیاد پر نہیں، بلکہ وہ اس کو وہ جو نوازش ہوتی ہے کہ جس سے واقفیت ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ فکر کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اگر پیچھے بھی ہٹ رہا ہوگا، چل زبردستی اس کو یوں کر کے ڈھکل دیتا اس کے اندر، ارے اب تو میں گیا ہوا نیچے نہیں ڈوبتا، فکر مت کر، بالا پکڑ کے لے کر آ لیتا، کنارے میں نکال دیتا، کہیں بوڑھا راز رہا تو بھی سنگھ، اب ہمت ہو جاتی اس کو، نہیں اتنے بڑے گہرے سمندر میں نہ کود رہا، تیرنا سکھاؤ نا، جب تیار ہوتا ہے تیرنا سکھاؤ بول کے۔ اب پہلے اس کو اگر بول دیں گے پہلے تیرنا سیکھ، اس کے بعد میں وہ کر تو اتنا تو وقت ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ یہ تو شریعت میں تیرنا سکھایا جاتا ہے، قرآن و حدیث میں پوری احتیاط ہے کہ مولا علی کا کیا مقام ہے، راہ طریقت کے کیا نظام ہے، اولیاء کا کیا نظام ہے، پورے احتیاطات بتا دیے گئے وہاں پر۔ اہل بیت کا کیا مقام ہے، پنجتن پاک کا کیا مقام ہے، یہ سب کچھ تو اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث کے ذریعے سے دو جہاں کے مالک میرے آقا نے تیرنا سکھا دیا ہے کہ ڈوبو مت۔ کیوں
کیا میں نے پوری امت کو پورا دین دینے کے بعد، پورا قرآن دینے کے بعد میں اب اپنی امت کو، اپنے کو پردے میں کر کے مولا کے حوالے کر رہا ہوں، مولا علی کے حوالے کر رہا ہوں؟ کیا کر رہا ہوں؟ تو جہاں کے مالک میرے آقا نے اپنی پوری امت کو، اور امت کے ایک فرد کو، اور امت کو نہیں بلکہ صحابہ کو بھی، جو دو جہاں کے مالک کے آقا کے حوالے ہوئے، وہاں پر امتحان لیا غدیر خم کے موقع پر، کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ صحابہ اکرام نے ایک زبان پر کہا یا رسول اللہ، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری آل اولاد سب کے آپ مولا ہیں، ہم آپ کو اپنا مولا اور اپنا سب کچھ مانتے ہیں، آپ کے حوالے ہیں۔ تو فرمایا، اس کے بعد نے فرمایا کہ اب اس مقام پر لا کر میں مولا علی کو رکھتا ہوں۔ کیا کیا؟ سمندر کے کنارے پر لا کر بتا دیا کہ وہ سمندر کے تیراکی اور سمندر کی مہارت کے رکھنے والے، اور سمندر میں ڈوبنے نہیں دینے والے، اور سمندروں کی گہرائیوں میں جا کر قیامت تک موتی اور مونگوں کے نکالنے والے۔ اس لیے وہاں پر بتا دیا کہ اب یہ سمندر سمندر علی ہے، اب میں علی کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب تمہیں طریقت کے سمندر کے اندر میں اگر کسی چیزوں کو معلوم کرنا ہو تو اب مولا علی کی چوکھٹ سے معلوم کرو۔ اب یہ اس گہرائیوں کو جانتے ہیں، حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ اب یہاں پر ملنے والی گہرائیوں کو تم اگر ادھر ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے تو پھر خطرے میں پڑ جاؤ گے نا، خطرے میں پڑ جاؤ گے۔ اسی لیے اہل شریعت اور شریعت پر عمل کرنے والے اب مولا علی کے سمندر طریقت کے قریب بھی آتے ہیں نا، تو وہ اتنا تو کناروں پر ہے نا، وہ تو چل جائے گا۔ لوگ تفریح کے لیے آ رہے ہیں، دل لگانے کے لیے آ رہے ہیں، ٹھنڈی ہوا کھانے کے لیے آ رہے ہیں، سمندر کی سین اور سینری کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بزرگوں کے آستانے پر، غریب نواز کے آستانے پر، عادل شاہ ولی کے آستانوں پر لوگ آتے ہیں نا جی، کتنے آتے ہیں؟ کوئی کس لیے آتے ہیں، کوئی کس لیے آتے ہیں، کوئی سمندروں پر بھی لوگ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ لیکن خوش قسمتی سے وہاں پر جانے والوں کے سمندروں کو اگر کوئی ایسا سمندر کا واسی مل جائے، سمندری کی گہرائی کو جانتا ہے اور ڈوبنے نہیں بلکہ جو ڈوبا بھی ہے اس کو نکالنے کا فن جانتا ہو، تو کتنا خوشی کے ساتھ میں اس کا قدرداں بنے گا۔ مولا علی کی طریقت کا یہ سمندر ہے، قیامت تک رہے گا، اور وہاں پر ان کی نگرانی جو کریں گے وہ سمندر کے واسی جو ہوں گے۔ مولا علی کے سمندر طریقت کے واسی اولیاء ہے، صرف انہی کو یہ فن حاصل ہے، وہ ڈوبنے والے کو بچانا جانتے ہیں۔ سلطان الدین خواجہ خواجگان، اسی طریقے سے سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے بارے میں واقعہ ملتا ہے۔ کئی اولیاء سے ایسے قسم کے واقعات کو ان کے مریدین کی تربیت کے لیے، کیوں کہ ضروری نہیں ہے کہ اولیاء کا ایک واقعہ اگر دوسرے اولیاء کے ساتھ میں اگر تاریخی کتابوں میں نقل کیا گیا ہو تو یہاں پر یہ دھوکے میں نہیں پڑنا۔ ایک ہی واقعہ ہم اگر سارے اولیاء کے بارے میں بولتے ہیں، بیمار اگر آئے تو ڈاکٹر فارمولا چینج کر کے وہ ایک دوا بھی تو لکھ سکتا ہے نا، وہ یہ سب کچھ لکھ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ میں اینٹی بائیوٹک ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء اکرام کے ساتھ میں ایک ہی طرح کے اس زمانے کے ان کے مریدین اور ان کے حلقے ادارت کے لوگوں کی تربیت کے لیے وہ واقعات کئی اولیاء سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کروا لیتا ہے۔ یہاں پر شک میں پڑ جاتے ہیں، اور دیکھو یہ خانقاہ والے، یہ اولیاء کے ماننے والے اب اس واقعے کو ان کے بارے میں بولے، وہی واقعے کو ان کے بارے میں بولے، غوث پاک کے بارے میں بھی ہے، وہی غریب نواز کے بارے میں بھی ہے، اور پھر فلاں بزرگ کے بارے میں بھی ہے۔ یہ اختلاف واقعات کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی واقعہ جو ہر کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، نہیں۔ اولیاء کے رہتے ہیں، ان کی حیات میں اولیاء کو اللہ یہ تصرفات عطا فرماتا ہے کہ وجود زندگی میں بھی اپنا فیض دینے کے لیے ایک ہی وقت میں سبوں شکلوں میں، ایک ہی شکل کے اندر میں سبوں مقامات کے اوپر ان کا رہنا ثابت ہو سکتا ہے۔ اور یہ چیز مادی نظام سے تو یہودیوں کو بھی تو سمجھ میں آ جائے گی، انہوں نے سمجھا تو یہ مسلمان کا بچہ اس پر یقین کر لیتا ہے کہ ایک جگہ کیا کہتے ہیں، ویڈیو کانفرنس بولتے ہیں، ہاں مسٹر مودی وہاں ویڈیو کانفرنس یا وہ فلاں کریکٹر بیٹھ کر اور پوری ہر جگہ بات چیت ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، جو آرڈرز دینے جا رہے ہیں آرڈرز بھی لے رہے ہیں اور یہ سن بھی رہے ہیں، یہ اپنا رائے رکھ بھی رہے ہیں۔ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ یہ فیض کا نظام ہے، تو اولیاء کا نظام۔ حضور پیرانے پیر غوث الاعظم کا تو مشہور واقعہ ہے کہ رمضان کے اندر میں 17 مریدوں کے پاس میں آپ نے افطار فرمایا، اور ایک ہی وقت میں کئی جگہ، ارے یہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟
نہیں کہنا چاہیے یا رسول اللہ عقیدہ ہے ہمارا، ایمان ہے آپ کی ذات کے لیے نفس اور ہماری جانیں قربان. لیکن حدیث پاک ہے کہ جو مسلمان مر کر قبر میں جاتا ہے اس مسلمان کی قبر کے اندر میں دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لاتے ہیں اور منکر نکیر کہتے ہیں کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذات بابرکت جو محمد رسول اللہ کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا. وہاں پر عقیدے کا امتحان ہو رہا ہے. کیا کہتا تھا سرکار کو پہچانے نہیں لگوایا جا رہا ہے. عقیدہ بنانا پڑے گا. دنیا میں میرے آقا حاضر و ناظر ہے. اب زمین کے اوپر تو بول رہا ہے کہ وہ تو مدینے میں ہے. خدا کی قسم ہم حاضر و ناظر کا یقین نہیں کر سکتے لیکن میرے آقا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. عقیدے کا امتحان ہوگا قبر کے اندر میں. ذات مصطفیٰ کو پہچاننے کا امتحان نہیں ہوگا. یہاں پر اگر اس عقیدے سے اپنے آپ کو نہیں نکالا کہ میرے آقا اللہ نے آپ کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ آپ کی جلوہ نمائی جگہ جگہ ذرے ذرے میں ہے. وجود خلقت کائنات خود میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ہوئی. تو جن کے وجہ سے کائنات کو خدا نے بنایا اس سے میرے آقا کی تجلیات میرے آقا کا وجود ظاہر نہیں ہوگا. کائنات بنائی جس کے لیے ہے. تو عقیدہ تو یہاں بنانا پڑے گا. کس بات کا عقیدہ؟ ایک لمحے کے اندر میں پوری دنیا کے اندر میں 1000 مسلمان تو قبروں میں جاتے ہوں گے نا جی. تو 1000 جگہ پھر حاضر و ناظر نہیں ہے میرے آقا. ارے عقیدے کو کھنگال. صحیح عقیدے والوں سے عقیدے کو بنا. انہوں تو چکر میں ڈالیں گے حوالوں کے اندر میں آئے. رب العالمین نے کہہ دیا کہ میرے محبوب ابراہ کے فوج کو جو ہاتھیوں والا تھا اس نے جب اٹھایا تھا آ کر اور ان کو جو ہلاک کیا تم نے نہیں دیکھا. تو جو آقا اس دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد اب یہ مسلمان ہوتے ہوئے میرے آقا کے حاضر و ناظر ہونے کو نہیں مانتا اس کے لیے حوالے مانگتا ہے تو یہ تو حوالے کی اولاد ہے. حوالے اگر پوچھتا ہی ہو تو چل ہم تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تو اپنے باپ کی اولاد ہونے کا حوالہ دے. حوالے کام نہیں آتے ہر جگہ بلکہ حوالے کام آتے ہیں. پہلے حوالے کرنا پڑتا ہے. قرآن بعد میں ملا گا. صاحب قرآن کے پہلے حوالے کیا گیا. اس لیے میرے بچوں عقیدہ دنیا میں بنانا پڑتا ہے. اب یہیں پر کتابوں کو ڈٹولنے اور ان لوگوں سے ان عقیدوں کو لینے کی چکر میں رہا جو قیل و قال کے جن کا شجرہ صرف 100-150 سال مسلک اور جماعتوں کی بنیاد پر ہے. کوئی دیوبند کی طرف میں, کوئی بریلی کی طرف میں, کوئی اپنے عالم کی طرف میں, کوئی اپنے مدرسے کی طرف میں. اس کے بجائے تو عقیدے کے اندر میں صحابہ اکرام کو بنیاد بناؤ. اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے اندر بھی وہ صحابہ کہ جن کو میرے آقا نے وہ نسبت خاص عطا فرمائی. اور خدا کی قسم میرے آقا نے سب سے زیادہ اعتماد سوالات صحابہ اکرام کے اندر میں. ہر صحابی ہے لیکن مولا علی کی ذات میرے صرف صحابی نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے جو میرے آقا نے آپ کو وہ مقام عطا کیا. اور کون سا مقام عطا فرمایا؟ امت کو سمندر کی گہرائیوں میں پہنچانے کا وہ نظام مولا علی کے حوالے کیا. اس لیے مولا علی کو صرف صحابی مت کہو لیکن کھینچ کھانچ کر لاتے ہیں نا کہ نہیں صحابی تھے. وہ صحابی تو تھے ہی تھے لیکن صرف صحابی نہیں تھے بلکہ بہت کچھ تھے. اور ایسے تھے کہ میرے آقا نے یہ ایک مرتبہ یہ ارشاد فرما دیا کہ علی کی اور میری مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی ہے. اور کبھی تو یہ فرما دیا کہ میری امت کے لیے آل رسول اور اہل بیت کشتی نوح کی طرح سے ہے. اور کشتی کا ملا خدا کی قسم مولا علی کی ذات ہے جو امت کو پار لگانے والے ہیں. اور جب تک ملا پر اور سمندر کے واسی پر جب تک اعتماد نہیں کریں گے اور دامن کو نہیں تھامیں گے اس کا خوف ہی نکلے گا. شرک و بدعت, جہاں شرک و بدعت کا گمان آ جائے تو سمجھ لینا کہ یہ سیلفی لینے والے تفریح کو آنے والے ہیں. چاہے وہ اجمیر شریف چلے جائے کہ بغداد شریف چلے جائے, چاہے اولیاء کی چوکھٹوں پر چل جائے, اس کی برکات ملے گی, اس کا انکار نہیں. لیکن اصل وہ دولت نہیں ملے گی. خوف رہے گا ان کے اندر میں کہ کہاں شرک ہوتا ہے کہ کہاں جہنمی بن جاتا ہوں. اس لیے عقیدوں کے معاملے کے اندر میں حوالے نہیں چلتے بلکہ حوالے ہونا پڑتا ہے. اور حوالے ہونے کے بعد میں پھر وہ عقیدوں کو علم کی بنیاد پر نہیں, علم تو رد ہو جائے گا. اگر ایک دلیل کے بعد میں دوسری بڑی دلیل اگر سامنے آ جائے, علم کی بنیاد پر جو چلے گا نا وہ تو رد ہو جائے گا.
اور آخر میں کیا ہوگا معلوم ہے؟ سب سے بڑے علم کی دلائل کو کاٹنے والا جو آئے گا پروٹوکول لے کر، سب سے بڑا جو آخر میں آئے گا نا، آج کے یہ یہود و نصارہ نہیں ہے جو انتظار کر رہے ہیں اپنے گرو دت کا، وہ دجال کی صورت میں آئے گا اور وہ ہر چیز کی کاٹ کرے گا، ہر چیز کی کاٹ کرے گا۔ اللہ اس کو اتنی مہلت عطا کرے گا، اختیارات اس کو عطا کرے گا، اور اس کی کاٹ خدا کی قسم سوا طریقت کے آل علی اور اولاد علی کے نہیں ہو سکتی، اس کے نہیں ہو سکتی۔ وہاں بھی جو ڈیفنس ہوگا وہ صرف مولا علی کی نسبت ہوگی اور آل رسول کی نسبت ہوگی، وہی وہاں پر بچ سکیں گے۔ حتیٰ کہ حدیث سے تو میرے آقا نے فرما دیا کہ عرب بھی بہت کم جو بنی ہاشم ہوں گے، اصل عرب ہوں گے، وہ بچیں گے فتنہ دجال سے، باقی عرب بھی ظلمتوں کے اندر پڑ جائے گا، ان گمراہیتوں کے اندر پڑ جائے گا، عربوں کے اوپر بھی ہلاکتیں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے میری اولاد کی حفاظت کرے۔ تو حوالے تو شریعت میں چلیں گے، شریعت میں دو، لیکن عقیدے کے لیے تو حوالے کرنا پڑے گا، حوالے کرنا پڑے گا۔ حوالے کے بغیر اگر حوالوں کے ذریعے سے عقیدے کو بناؤ تو پھر اس کی کاٹ آ جائے گی، اور اس کی کاٹ کی وجہ سے تمہارے عقیدے روئی کے گالوں کی طرح سے اڑ جائیں گے۔ اب یہاں پر تو حوالوں کے ذریعے سے یہ اعتماد اور یقین کر لیتا ہے اس بات کا کہ دو جہاں کے مالک ایک ہی وقت میں لاکھوں مسلمان، بھئی لاکھوں مسلمان تو کووڈ کے وقت میں مر رہے تھے کہ نہیں مر رہے تھے؟ تو ہمارا تو ایمان ہے حدیث کے مطابق میں کہ جتنے مسلمان مر رہے تھے ان سب کی قبروں میں ایک ہی وقت میں، ایک ہی لمحے میں لاکھوں مسلمانوں کی قبروں میں آقا تشریف لے جا رہے تھے، دو جہاں کے مالک، حدیث پاک کی یہ حوالوں سے بھی ثابت ہے۔ تو پھر ہے ہی ایک جگہ، جاؤ مدینہ وہیں سلام پڑھو نا، تو پھر یہ صحیح ہے، یہ کیا ہے سلام؟ اب لے دے کر ان اعمال کو بھی اب بنا دیا کوئی مسلک کا، یہ اہل سنت جماعت والے سنیاں پڑھتے، ہری جھنڈیاں پڑھتے۔ ارے بابا تو کیوں نہیں پڑھتا؟ تیرے پاس کس بات کی دلائل ہے؟ کس چیز نے تجھے روکا؟ یہ مسلک اور جماعت 100 سال کی وجہ سے تیری آنکھیں اندھی ہو رہی ہے، تو ڈاکٹر اگر چشمہ لگانے کے لیے کہہ رہا ہے نہیں میں اصلی اوریجنل آنکھ سے میں چشمے کا قائل نہیں ہوں، تو بھی چشمے کا قائل نہیں ہے تو گڑھے کا انتظار کر کے وہ گڑھا تجھے گڑھے میں گرا دے گا۔ شریعت کے معاملات میں تو حوالوں پر اعتماد کیا جائے گا، لیکن عقیدے کے معاملے میں حوالے ہونا پڑے گا، پہلے اعتماد کرنا پڑے گا، پہلے کسی کا بندہ بن کر بندگی سیکھی میں نے، وہ پھر جو جانتا ہوگا عقیدے کے اعتبار سے، جو سمندروں کی گہرائیوں کو جانتا ہوگا، وہ سمندر کا راستہ جاننے والا ہی تجھے پھر ڈبائے گا نہیں، تو سمجھے گا کہ میں ڈوبے گا، تیرے خوف و خشیت کو نکالے گا، تیرے بالوں کو پکڑ کر سمندر میں ڈالے گا، میں تو ڈوب جا رہا، نہیں پکڑ کر نکالے گا، ہمت مطلب پھر ہمت آئے گی، پہلوان بنے گا۔ اس لیے راہ طریقت کے اندر میں مومن نہیں بن جاتا، تعلیم حاصل لے کے مومن بن گئے، ہاں ماشاءاللہ مرید ہو کر جنتی بن گئے، اور مرید ہو کر ماشاءاللہ خلیفہ بن گئے، خلیفہ بن کے پیر بن جا رہے، یہ نہیں ہوتا۔ پہلے یہاں پر ایمان راہ طریقت میں بعد میں ملتا ہے، پہلے کافر بنایا جاتا ہے، جو کافر نہ بنے وہ مومن بھی نہیں بن سکتا۔ کافر بننے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب کو پہچانے گا بعد میں، اور سب سے ہٹ کر تو مانے گا، جس کے ہاتھ پر بیعت کیا اس کو کہے گا۔ تو پہلے بن کافر تو بعد میں بنے گا مومن، پھر مومن بنایا جائے گا تجھے۔ اس لیے عقیدے کے معاملات کے اندر میں حوالے کام نہیں آتے، شریعت کے معاملات کے اندر قربانی کیسے کرنا، نماز کیسے پڑھنا، یہ مستحب، یہ سنت، یہ مسائل پوچھ لو شریعت سے، لیکن عقیدے کے معاملے میں اگر حوالے والوں سے پوچھے تو گول گھماتے رہیں گے وہیں پر، چار مینار ہے وہیں، لیکن آٹو والا گول گھما رہا ہے وہاں پر، گھما رہا نا جی، وہ مسئلہ الگ، یہ مسئلہ الگ، وہ مسئلہ الگ، یہ ان کے وہ مسئلے الگ، ان کے یہ مسئلے الگ۔ اب پھر کیا ہے کہ وہ مدرسے سے فتوا لو تو یہ مدرسے سے فتوا لو، ارے بابا دین ہے، قرآن ایک، تو پھر فتوے الگ کیسے؟ جو الگ ہے تو پھر حق کے کہاں ہیں، وہ ایک قرآن کے کہاں ہیں؟ شریعت کے معاملات میں تو ٹھیک ہے اجتہاد، مجتہدین، ائمہ مجتہدین تقلید کر لو، شریعت کے معاملات میں چل جائے گا، لیکن عقیدے کے معاملے کے اندر میں، عقیدے کے معاملے میں تو پھر وہاں حوالے نہیں چلیں گے۔ جو غلطی سے عقیدے کے معاملات میں بھی حوالوں کو رکھے وہ خطرے میں رہتا ہے ہمیشہ،
کیونکہ سمندر میں کودنے کے لیے صرف علم کافی نہیں رہتا بلکہ وہاں تجربہ ہونا پڑتا ہے، وہاں پر تو تہہ میں پہنچنے والا ہونا پڑتا ہے، اور جن کو سمندر کا واسی اور جن کو سمندر والا قرار دیا گیا ہے ان سے وابستگی ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے عقیدے کے معاملے کے اندر میں، اس لیے عقیدے کے معاملات میں امت محفوظ تھی آج سے 50-60 سال پہلے تک۔ جو عقیدے ان کو ملتے تھے صحیح لوگوں سے، عاشقین رسول، عاشقین مصطفیٰ، اولیاء اللہ کے نظاموں سے، یہ سنبھالا ہوا نظام تھا، لیکن بدنصیبی سے 60-70 سال کے اندر میں ان اصل عقیدوں کے چشموں سے، اولیاء کی چوکھٹوں سے امت کو کاٹ دیا گیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ حوالوں کی طرف لگا دیا، اے بخاری شریف، یہ مسلم شریف، اور یہ مسلک، اور یہ جماعت، اور یہ دارالعلوم، اور یہ فتوے، اور یہ کتاب، یہ لٹریچر، یہ تفسیر، یہ حدیث، ہائے ہائے ہائے، حوالوں کی طرف میں لگا دیے، حوالے ہونے کے راستے کو چھوڑ دیے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ یہ تو بات یہی ہوگی، سگی ماں کے دودھ کو چھڑا کر ظالموں نے پروڈکٹ کے دودھ کے اوپر لگا دیا، اب وہ بچہ بالکل اپاہج ہو جاتا ہے۔ اس لیے عقیدوں کے معاملے میں حوالے کام نہیں آئیں گے، بلکہ وہاں پر تو حوالے ہونا پڑے گا، حوالے ہونا پڑے گا۔ اس لیے یہ رخ بتلا دیا کہ حوالے ہونے کے لیے، کیونکہ قبر کے اندر میں جو امتحان لیا جائے گا، عقیدے کا امتحان لیا جائے گا۔ كنت تقول فيها، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس کی بخاری کا اعتماد کیا جاتا ہے نا، بے شک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اگرچہ کہ وہ بھی تو بات کے ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر صحابہ کرام کے پاس میں جاؤ تو وہاں پر تو سوائے دو جہاں کے مالک کے نعرے پاک مصطفیٰ کے علاوہ کچھ سمجھے، مگر اس کو بھی تو ڈھانپ دیا گیا نا، وہ بھی تو ڈھانپ دیا گیا۔ اور وہاں پر کیا ڈھانپنے کے لیے کیا چال اختیار کی؟ ارے یہ حدیث ضعیف ہے جی، اچھا تیرا باپ ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، باپ اگر ضعیف ہے تو ضعیف بولنا بیٹا پسند نہیں کرتا نا، جی میرا باپ ضعیف ہو گیا بول کے بولنا، نہیں، ان سے کم عمر والے ان سے زیادہ معذور ہو گئے، اب حدیث کو ضعیف بنا دیا، نہیں حدیث ضعیف ہوتی کیا، اب ضعیف حدیث، ہاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب یہ کیا ہے، اوپر کے پردے ڈال کر اپنی دکانیں چلائے ہیں عقیدے کے معاملات کے اندر میں۔ وہاں پر حوالے نہیں بلکہ حوالے ہونا پڑتا ہے، اور جب حوالے ہوتے ہیں تو پھر وہ وہاں پر صحیح عقیدے ملتے ہیں، اور وہ عقیدے کا امتحان قبر کے اندر میں ہوگا کہ کنت تقول، تم دنیا میں کیا کہتے تھے اس ذات بابرکت اور مقدس کے بارے میں، اس کا امتحان ہوگا۔ اگر دنیا میں گئے سلام نہیں پڑھنا جی، یا رسول اللہ نہیں بولنا جی، اور وہ نہیں کرنا جی، اور یہ نہیں کرنا جی، یہ نہیں کرنا جی، ہائے ہائے، وہاں پر کیا زبان سے نکلے گا؟ یہ تو جانتا نہیں، میں تو حوالے جانتا تھا، لادری نہیں جانتا، مسئلہ کھٹک میں پڑ جائے گا۔ میرے آقا اپنی امت کی زبان سے یہ سنیں گے، لادری، ارے میرا امتی مجھے خود نہیں جانتا۔ اس لیے بعض عارفین نے کہا کہ کوئی مومن مرتا نہیں جب تک کہ میرے آقا کا دیدار اس کو نہ ہو جائے۔ اس لیے جن کو ہوا ہے وہ شکر ادا کرو، نہیں ہوا تو ہر مومن کو دیدار ہوتا ہے۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تم کو تو تم مومن نہیں ہو رہی۔ میرے خانقاہ محمدی کے بچوں، اپنی تمنا اور چاہتیں پیدا کرو، اڑ جاؤ رات کے اندھیروں میں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنی پریشانی کو رگڑو کہ یا رسول اللہ، منافقین کو اپنا چہرے انور بتائے تھے، حالت بیداری میں یا حالت بشارت میں یا پھر کسی نہ کسی اشارے کے ذریعے سے دو جہاں کے مالک اپنی امت کو دیدار کرا دیتے ہیں۔ جب میرے آقا کا دیدار اپنی امتی کو ہو جاتا ہے تو اس کا عقیدہ پھر صحیح رخ پر آ کر رک جاتا ہے۔ پھر وہ اور جس کو دیدار مصطفیٰ ہی نصیب نہ ہو، اس پر بھی میرے دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعرے پاک اور چوکھٹ پاک کی خیرات اور ان ذرات کو میں اپنے سراغوں پر رکھنا چاہتا ہوں کہ اس خانقاہ محمدی سے وابستگان میں دسوں نہیں بلکہ سبوں کی تعداد کو دو جہاں کے مالک نے اپنی زیارت عطا فرما دی۔ اچھا، یہ خصوصیت صرف خانقاہ محمدی کے وابستگان کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو بھی امت جو اپنے قلب کو صاف کرے گا، میرے آقا جس اس کے مومن بننے پر اس کو اپنی زیارت عطا کریں گے۔ کتنے ایسے ہیں کہ جن کو آقا کی زیارت ہو جاتی ہے؟ تو آقا کی زیارت کا مطلب کیا ہے کہ جو سچے دل کے ساتھ میں، معصوم دل کے ساتھ میں مومن بننے کے راستے پر ہے، اس کو میرے آقا اپنا دیدار کروائیں گے۔
راس اپنے چہرے انور کی صورت میں کس کی مجال ہے؟ جو میرے آقا کو، سورج کو نہیں دیکھ سکتے تو میرے آقا کے چہرے انور کی زیارت کیا کر سکتے؟ لیکن پردوں میں رکھ کر کبھی اپنے پیر کی صورت میں، کسی دیندار کی صورت میں، کسی اولیاء کی صورت میں، یا پھر کم از کم نور کی صورت میں، ایک نور کی صورت میں. میرے کئی بچوں نے اپنی بشارتوں کو سنایا کہ چہرے انور نظر نہیں آیا لیکن یہاں سے وہاں تک نوری تھا. کہنے والوں نے کہا کہ یہی تمہارے دو جہاں کے مالک ہے. دسوں نہیں بلکہ سموں کو، ارے مریدوں کو نہیں، خلیفاؤں کو نہیں، بلکہ مریدان کو اور بچیوں کو تک زیارت ہوئی ہے، میرے بچوں کو. اور یہ میرے آقا اپنی امت کو محروم نہیں کرتے. اور جن کو نصیب نہیں ہوئی طلب تو پیدا کرو اپنے اندر میں. بے فکری کی وجہ سے، بے فکری کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا اپنے محبوب کے معاملات میں. اللہ کو کیا ضرورت پڑی کہ اپنے محبوب کی زیارت اس کو کروا؟ اندر میں طلب اور چاہت بھی تو ہو کہ دو جہاں کے مالک کی زیارت مجھے ہو جائے، اس کے لیے دعائیں بھی تو ہو، اس کے لیے درخواست بھی تو ہو، اس کے لیے کوشش بھی تو ہو. اور اگر اچھا میرے آقا کی زیارت جو ہوتی ہے یہ تو بہت اعلیٰ درجہ ہے کہ سر کی آنکھوں سے حالت بیداری میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے میرے آقا کی. یا خود بلا لیتے ہیں یا خود اپنا جلوہ نمائی بتا دیتے ہیں. اس زمانے کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو یہ دولتیں حاصل ہوئی ہے اور خوش قسمتی سے خانقاہ محمدی کے وابستگار میں خود موجود ہے. انکار کیسے کروں گا میں؟ یہ تو عشق کا راستہ ہے. اس لیے جو مومن ہوگا میرے آقا کی زیارت کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان جو ہے نا وہ دل کی دولت ہے. جن کے اندر میں دل معصوم اور قلب معصوم پیدا ہو جاتا ہے اس قلب کو دو جہاں کے مالک اس کو اپنی بشارت اپنا جلوہ دکھا دیتے ہیں. اس لیے کہ پھر زیارت کی وجہ سے وہ قلب کے سارے پردے اس کے چاک ہو جاتے ہیں. جن کو نہیں ہوئی ہے وہ اس راہ کے اندر میں چاہت اور طلب اور دعاؤں کے اندر میں لگے، ان اسباب کو اختیار کرے جس سے دو جہاں کے مالک. اب اس کے لیے وہ کتابیں مت ڈھونڈو جس کے اندر میں کہتے درود شریفہ پڑھو تو وہاں پر وہ ہو جاتی، یہ ہو جاتی. اب پھر کتابیں بیچنے والے اگر ان کو وہ چیز دولت وہ چیز حاصل ہوتی تو کتابیں کہیں کو بیچتے تھے، انہوں خود تو لے لیتے تھے نا. وہ چیزیں نہیں ہیں. زیارت مصطفیٰ تو بواسطے پنجتن پاک آل رسول کے علیہ نسبتوں کو ہوتی ہے اور دل معصوم کو ہوتی ہے. اور جس دل کے اندر میں دل اور قلب معصوم کے ساتھ ایمان کا ذرہ پیدا ہو جاتا ہے، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر من اللہ، کہ وہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ نور قلب میں، راہ طریقت کا مطلب کہ قلب میں نور کو پیدا کروانا ہے، بلکہ قلب کو نورانی بنانا کہ جس نور کے ذریعے سے تم دو جہاں کے مالک کی زیارت کرنے کے لیے قابل بن جاؤ. تم مولا علی کی زیارت کے قابل بنو، مولا حسین کی زیارت کے قابل بنو. یہ سب کچھ غوث و خواجہ کے اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور وہ کیسا ہوتا جی؟ کیوں نہیں ہوتا؟ اگر حق کا نظام حق کے ساتھ میں ہے، ڈسٹرب اگر درمیان میں ہے، ان کنیکٹ ہو گیا تو واپس نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک سورج ہے یا ایک چاند ہے، چلو سورج نہ کو، سورج بابا نہیں ہے، دو جہاں کے مالک میرے آقا تو بِإِذْنِهِ سِرَاجٌ وَمُنِيرٌ ہے. اگر چاند کی طرف میں ایک آپ نے آئینہ رکھا اور اس کے فیس کے اوپر ایک آئینہ، پھر اس کے فیس پر ایک آنا، 1000 آئینے آپ اگر لائن میں لگا دو اور ہر آئینے میں جا کر دیکھو تو کیا نظر آئے گا آپ کو؟ اور ایک آئینے کو ذرا پلٹا دو تو جہاں تک ہے وہاں تو آئینہ نظر آئے گا، اس کے بعد کے سارے آئینے نظر آئیں گے، چاند نظر نہیں آئے گا. جن سلسلے والے بھی ان چیزوں کو قائل نہیں ہوتے ہیں ان کا اندھاپن مقصود ہے کہ ان کے دل کا آئینہ اب نالے پاک مصطفیٰ کی طرف میں نہیں ہے بلکہ نیمبو پانی اور روپیہ ڈالر اور درہم اور پیسوں کی طرف میں ہے. تو بس آئینے کا رخ مڑ گیا. اب وہ اس خانقاہ کی تعلیمات میں مقصود خدا کی قسم نالے پاک مصطفیٰ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. تو پھر کیوں نوازش نہیں ہوگی دو جہاں کے مالک کی؟ کیوں نوازش نہیں ہوگی مولا علی کی پنجتن پاک کی؟ کیوں نوازش نہیں ہوگی غوث و خواجہ کی؟ اس کی وجہ کوئی اور دوسری نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان آئینوں کو صرف روپ صحیح کرنے کی ہم نے کوشش کی کہ اس آئینے میں، جس آئینے کے اندر میں 800 برس کے بعد میں بھی ایک آئینہ ہم نے لگایا خانقاہ محمدی کی صورت میں، تو غریب نواز نے اپنا جلوہ اس میں بتا دیا تو اس کا کمال ہے. ہم کوئی ایوارڈ اپنے اوپر لینا نہیں چاہتے، لیکن اب اس آئینے کو اگر کوئی پتھر مار کر پھوڑنا چاہے پھٹے گا تھوڑی. جس کی حفاظت مولا علی کرے، غوث و خواجہ کرے، ہم کو کیا بیچے؟ بالکل نہیں ہے. کیوں؟ آئینے بیچنے والے تو ہم ہے نہیں، بلکہ آئینوں میں آئینے کے چاند کو دیکھنے والے تو ہے. ہمارے بچوں کے رات و دن غوث و خواجہ کی یاد میں گزرتے ہیں
ان تمناؤں میں راتوں میں سوتے ہیں، کروٹیں لیتے ہیں تو یا غریب نواز یا غوث اعظم، اور جن کو یہ دولت قلب کے اعتبار سے نصیب ہو گئی ان کو اس درجے کے اندر میں. اور بات یہ ہے کہ دو جہاں کے مالک کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات راست اپنی زیارت نہیں کرواتے، اس کی احتیاط رہتی ہے. ورنہ یہ کانفیڈنس اب اپنا معاملہ تو ہو گیا، بولے گریٹ ہے اپنا، کیوں کہ ہم ہوا ایسے بھی کسی کے کرم کے صدقے میں کسی کو ہو گیا، اب اس کے بعد تو غوث و خواجہ کو بھول لیا انہیں، اب وہ طریقت کو شرک ہو رہا نہ بول دیا، حالانکہ زیارت بھی تھی. تو اس کے لیے تو نقصان دہ. جو میرے آقا کی زیارت کے بعد بھی اپنے قدموں کو پھیر دے اس کے منافقت ہونے کی دلیل بن جاتی ہے. اس لیے میرے آقا کی حکمت ہوتی ہے کہ میرے آقا کو راست اپنے امت کی حکمت کے لیے سامنے نہیں لاتے. تو پھر کیا کرتے ہیں کہ جہاں آقا کے عاشق اگر کسی کو نظر آ جائے، اس لیے اس معاملے کے اندر میں دو جہاں کے مالک کا معاملہ کیا ہوتا ہے، کبھی ایک مرید کو اس کی حفاظت کے لیے اس کو اپنے پیر کے چہرے میں مصطفیٰ نظر آنے شروع ہوتے ہیں، بے دریغ انہیں کہہ دے کہ میرا رسول تو یہی ہے. اس کی زبان سے نکلنا خود اس بات کی کہ میں نے نور نبوت کو اس چہرے کے اندر میں دیکھ لیا. تو ان معاملات کے اندر میں اہل طریقت کو کسی نہ کسی روح کے اعتبار سے میرے آقا مطمئن کر دیتے ہیں. اگر کسی کو ان معاملات میں ہاں یہ دیکھو کہ دل میں آقا کی زیارت کی تمنا آئے کہ نہیں، تو اس کو تو میرے آقا کسی نہ کسی صورت میں اس کو اپنا دیدار اپنی روحیت کرا دیتے ہیں. کسی نیک بندے کی صورت میں کہہ رہا ہے کہ ہاں دو جہاں کے مالک، ارے وہ نور ہے، پھر یہ ہے، اچھا وہ جو شخصیت آ رہی ہے دو جہاں کے مالک کا چپ لا رہے ہیں. یہ میرے آقا کے معاملات میں عقیدے کو اہل عقیدت کے ساتھ میں عقیدے کو سیکھنا پڑے گا. کیوں کہ میتھمیٹکس والا میتھمیٹکس پڑھائے گا، لینگویج والا لینگویج پڑھائے گا. اس لیے حوالے یہاں پر عقیدے کے لیے نہیں بلکہ عقیدے والوں کے ساتھ میں، صحیح عقیدے والوں کے ساتھ میں عقیدے کو حاصل کرو، وہاں پر پھر الجھن نہیں ہوگی. عقیدہ صحیح ہوگا تو کلیریفیکیشن سند اس کو ملے گی، جو امتحان میں پاس ہے اس کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے. جس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے میرے آقا کے بارے میں کہ قبر میں کیا دیکھوں گا، میرے مصطفیٰ تو زندگی میں دکھ سکتے ہیں، اور جن کو میرے آقا اپنی زیارت کر دیتے ہیں تو پھر ان کے قلب میں ساری بدعقیدیاں پر جھاڑو مار دی جاتی ہے، سب ختم ہو جاتے ہیں. پھر الجھن میں نہیں رہتا یا رسول اللہ بولنا کہ نہیں بولنا، سلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا کہ نہیں کہنا، جا کے مدینے کی چوکھٹ پہ کہنا یہاں نہیں کہنا، یہ سب لیڑ پیڑ میں نہیں رہتا انہیں. ارے قبر میں جا کر تو قبر میں جائے گا عادل آباد کے قبرستان کے اندر، تو یہاں پر میرے آقا کو بتایا جائے گا. جب تو حوالوں کی بنیاد پر اس بات کو یقین کرتا ہے بخاری کی حدیث پر، تو پھر جو عقیدے صحیح والے ہوتے ہیں وہ حوالے کے بغیر حوالے ہو کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں میرے آقا کو اگرچہ کہ نہیں دیکھ سک رہا ہوں لیکن میرے آقا مجھ کو دیکھ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو رات کو حق کی راہ پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بحق لا الہ الا اللہ.